الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں دو عظیم الشان عبادتیں اللہ کی طرف سے بندوں پر مقرر کی گئی، ان میں سے ایک حج ہے، دوسرا قربانی ہے۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، امت مسلمہ کے دل و دماغ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تازہ ہو جاتا ہے، اور امت کے اندر قربانی کا ایک جذبہ دیکھنے میں آتا ہے۔ قربانی یہ اللہ کو بے حد پسندیدہ عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 53 سالہ زندگی گزار کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں باقیات تھے۔ ان 10 سالوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہتمام کے ساتھ بلا ناغہ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، تاکہ میری امت یہ معلوم کر لے، پہچان لے کہ قربانی اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا قربانی کو دل کے جذبے اور خوشی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جو جانور تم اللہ کے راہ میں دیتے ہو، اس جانور کو تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہارے لیے سواری بنے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر صحت مند اور تندرست بنایا کرتا، کیونکہ وہ تمہارے لیے قیامت کے دن سواری بنے گا۔
جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنے گا، گناہ کی مغفرت کا سامان بنے گا۔ فرمایا قربانی کے جانور پر جتنے روپے تمہارے لگے وہ ساری کی ساری نیکی ہے، اور سارے کا سارا اجر اور ثواب کا ذریعہ۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو کھلانا بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا خوب کھلا پلا کر تندرست بنا، بخالت نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ پھر فرمایا اللہ والوں نے جانور کا گوبر بھی تمہارے لیے نیکی کا سبب بنے گا۔ یعنی جانور کب پاخانہ کرے گا، کب نیند اور گوبر ڈالے گا، جب اس کے پیٹ کو خاطر خواہ غذا ملے گی تو وہ آسانی سے پاخانہ کرے گا۔ تو تمہارا کھلانا اور جانور کا گوبر بن جانا، اس کا اٹھانا، یہ سارے کا سارا تمہارے لیے نیکی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے مسائل میں لکھتے ہیں، قربانی کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ اگر امت صحیح معنوں میں قربانی کی نیکی کو جان لے گی تو قرض لے کر امت قربانی کرے گی۔ پھر فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے میں بھی لکھی جاتی ہیں۔ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے جانور کا ایک ایک بال تمہارے لیے نیکی ہے۔ ظاہر بات ہے آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہوئی جو جانور کے جسم کے بالوں کو شمار کر لے سکے، گن سکے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور وہ بال بھی جانور کے حسن کا ذریعہ۔ فرمایا یہ بال تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اتنی بڑی نیکی ہے، بال بال پر اجر لکھا جاتا ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی مغفرت اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے بھائی 4000 روپے دو تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی، تو امت کا غریب سے غریب بھی 4000 آنکھ بند کر کے دے دے تاکہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشی مل جائے۔ فرمایا قربانی سے اللہ کی رضا ملتی، قربانی کرنے والا اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف حدیث بیان فرمایا، جو آدمی باوجود استطاعت رکھنے کے، طاقت رکھنے کے، مال و دولت رکھنے کے قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے ناراض ہیں، آپ فرماتے ہیں فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ علماء مثال دے کے فرماتے ہیں ہم جس کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے کیا بولتے ہیں؟ بات بالکل بھی میرے دوڑی کے پاس آنا، میرے دہلی سے چلنا، اس کے لب و لہجہ بتاتا ہے، اس کا طرز کلام بتاتا ہے
اس کے جملے بتاتے ہیں وہ اس سے کتنا ناراض ہے۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صاحب حیثیت قربانی نہیں ادا کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید جیسے خوشی کے دن صاحب اس حیثیت سے ناراض ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے، چلو اللہ کے نبی ناراض ہوئی تو نماز چھوڑ دو، نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے عظمت کو بتاتے ہیں اور جو نہیں دیتا ہے اس کی بدقسمتی کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کتنی بڑی بدنصیبی ہے، عیدگاہ آتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی بھی نہیں مل رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز کے بعد جو جانور ذبح کرتے ہو وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے، یعنی قربانی کرتے وقت تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ بعض لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ آپ قربانی کرنا نہ وہ کرتے ہیں، ویسا نہیں، پورے جذبے کے ساتھ اللہ قربانی کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس جانور کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر قربانی کرنے والا کثیر اہل و عیال رکھتا ہے، اس کا گھر کا کنبہ بڑا ہے، اس کے اولاد زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والے سارے کے سارا گوشت کھا لو، کوئی گناہ نہیں۔ کسی کو ایک ٹکڑا نہیں دیا، ایک انسان کو 6 اولاد ہے، 8 اولاد ہے، ایک بکرا ذبح کیا اس کے لیے کافی ہے، تو اس کے لیے کھا لینا جائز ہے، حلال ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی وعید نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، بس اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میری محبت میں مال کو خرچ کیا ہے یا نہیں، اور خرچ کرتے وقت تمہارے دل کے اندر خوشی ہے یا نہیں، بس اللہ اتنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کے بارے میں فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو امتحانوں میں گزارا، وہی امتحان اللہ قربانی کے سلسلے میں امت محمدیہ سے بھی دینا چاہتے ہیں، امت محمدیہ کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر، عورتوں کے اندر کسی چیز کے لینے کی خواہش آ جاتی ہے تو قرض لے کر اس چیز کو لیتے ہیں، قسطوں میں لیتے ہیں تاکہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے۔ بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ حضرت ایسی حالت میں قربانی کرنے کا، کیسے بھی حالت ہو اگر جذبہ ہو تو انسان کرتا ہے، اس لیے کہ آج قربانی کے لیے بڑی رقم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 4000 روپے میں ایک اوسط درجے کا جانور میں تمہارا حصہ شمار ہو جاتا ہے۔ 4000 روپے میں اوسط درجے میں حصہ شمار ہو جاتا ہے۔ افضل قربانی تو بکرے کی ہے، دمبے کی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض صاحب حیثیت ایسے بھی ہے جو گھر کے تمام افراد کی طرف سے بکرا ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افسوس وہ بھی گائے میں شمار ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے بدلے میں اللہ نے افضل جانور کو نازل کیا، وہ دمبا ہے۔ فرمایا وَبَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے دمبا اس موقع پر نازل کیا۔ فرمایا صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ بکرا اور دمبا اللہ کے نام پہ لے اور اس کا گوشت امت کے غریبوں میں تقسیم کریں۔
آج ہمیں کیا کرتے ہیں؟ بالکل غریب لوگوں کو جانتے ہیں گوشت، حالانکہ غریب کو ہر کوئی دیتا ہے، غریب کو ہر کوئی دیتا ہے. صدقہ کرتے ہیں تو غریب کو بکرے کا گوشت کھانے کو مل جاتا ہے. لیکن جو مڈل طبقہ ہوتا ہے، اوسط درجے کے لوگ خاندان میں ہوتے ہیں، ان کو کبھی بکرے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، بکرے کا سرا کھانا نصیب نہیں ہوتا، بکرے کے پائے نصیب نہیں ہوتے، بکرے کے بوٹیاں نصیب نہیں ہوتے. ان احباب کو تم کو، کیونکہ قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ اسی وقت خوش ہوتے ہیں جب تم اپنی پسندیدہ چیز ایک مستحق کو دو. اکثر خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جن کو بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا. آپ جو ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے اسے فریج پہ نہ رکھیں، اس دن دل کھول کر بکرے کا گوشت تقسیم کر دو، تاکہ جن کو سال بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا ان کا دل خوش ہو جائے. سال بھر ہمیں کھاتے فریج میں اسے بھر لیے نہیں، ذخیرہ آخرت بھی بنا. فریج میں رکھنا منع نہیں ہے، لیکن اسے ذخیرہ آخرت بھی بنا. رشتے داروں کو فون کر کے پوچھو، میں بکرا کاٹتا ہوں، تمہیں ذرا ہونا کی، بکرا میں پاؤ ہونا کی، بوٹی ہونا کی، پوچھو. وہ خوشی سے بولے گے ہم نے یہ دے کر ان کی رضا حاصل کر، دعا ملے گی. ہماری موت کے بعد کہیں گے کہ سب نے قربانی کیے، چند سال پہلے قربانی کیے، فون کر کو مجھے پوچھے کریں. اولادیں بھول جائیں گی، لیکن احسان کرنے والوں پر احسان جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے الاحسان و عبید الانسان. احسان جو ہے انسان کو غلام بنا دیتی ہے، غلام بنا دیتی ہے. آج بھی کئی مرحومی گزرے ہیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں تو ان کے احسان کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. بہت سارے مرحومی رہے جن کو ہم دفنا کے بھول گئے، یاد بھی نہیں آتے، لیکن بعض ایسے نہیں جن کو ہم کہیں نہیں بھولتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کے وہ احسانات ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر احسان کر کے اپنے گرویدہ بنا دو. تم تھوڑا احسان کر دیں گے، دوست بن جائے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی، محبت آ جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی. اور اللہ نے قربانی کے موقع پر ایک ذریعہ دیا ہے ہم رشتہ داروں کے قریب ہو سکتے. اچھا قربانی کے معنی کیا؟ حالے ہم قربانی بولتے ہیں. قربانی کے معنی کیا؟ اصل میں یہ قربانی عربی لفظ ہے. قربا یقرب، عربی میں کہتے ہیں قریب ہونے. یہ قربانی بندہ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم قربانی کو جو ہے خوشی خوشی کے ساتھ کیا کرو، اور اچھا جانور ہو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. دنیا کے اندر ہم کسی کو تحفہ دیتے تو خواہش یہ ہوتی ہے ایسی چیز دے تو دیکھ کر خوش ہو جائے، حالانکہ اس کے خوش ہونے سے نہ ہمارے دنیا کے مسائل حل ہوں گے نہ آخرت کے مسائل. جب اللہ کے بارگاہ میں دیکھتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھے جانور دیا جائے. اچھے سے اچھے کا مطلب نہیں 1 لاکھ میں لیوں 70,000 میں لیوں، ایسا نہیں. جانور کے اندر عیب نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کے ہڈوں میں گودا نہیں، قربانی کی جگہ تک نہیں جا سکتا، ٹھگلک جانا نہیں سکتا. ایسا کمزور جانور مت کرو. تم اللہ کے لیے دیتے ہو بہتر جانور ہو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. اور فرمایا قربانی کے 3 دنوں کے اندر
آدمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اپنا فریضہ ادا کرے، اپنا فریضہ ادا کرے۔ آج لوگ معمولی بہانے سے قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ مواقع بار بار نہیں آئے، اگر آئیں گے بھی تو معلوم نہیں ہماری زندگی وفا کرے گی یا نہ کرے گی۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کوئی رات کو سوتا ہے تو صبح بھروسہ نہیں، صبح اٹھتے ہی تو ایسے آدمی کی تصویر آتی ہے جن کے انتقال کے بارے میں ہمیں کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ جو قربانی کے ایام ہیں یہ بڑے قیمتی ایام ہیں۔ ہر نوجوان بھی جو کماتا ہے خواہش کرنا چاہیے کہ میں اپنے پیسے میں قربانی کروں۔ اور بچے کے ہاتھ میں دیکھا آپل فون ہے، نہ جانے کیا فون رکھے ہیں، 30,000 ہے، 40,000 کا ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب اتنے پیسے قرض لے کر آپ فون لے سکتے ہیں، خواہش کی چیز لے سکتے ہیں، تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ قربانی شوق سے کیا یہ قربانی دنیا اور آخرت میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اور کوشش کرو کہ اپنے گھروں میں ذبح کرنے کی کوشش کرو۔ گھروں میں نہیں ذبح کر سکتے تو شہر میں ذبح کرو، قربانی کے جانور کو دیکھو، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، یہ بھی دیکھی۔ اور اللہ نے جسے حیثیت دیا ہے وہ خاندان میں اپنے مرحومین کے نام سے کرو، اور اس کا گوشت پورے کا پورا جو اطراف میں خاندان میں غربا ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دیا کرو۔ ایک بہترین موقع ہے گوشت کھلانے کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں عید کے 3 دن مسلمانوں سے زیادہ یا مسلمانوں کے برابر غیر قوم بھائی بہن بھی گوشت لینے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ان کو دینا بھی ثواب ہے، صدقہ ہے۔ قربانی کا گوشت جس طرح مسلمان کو دے سکتے ہیں، علماء فرماتے ہیں غیر قوم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ آئے تو ان کو بھی دے دیا تاکہ ان کے دل میں ہماری عقیدت پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا جو لینے آتے ہیں ان کے ساتھ بے ادبی بھی نہ کرنا۔ اگر گوشت نہیں دے سکتے 10 روپے پیسے دے کے بھیجو، اس لیے کہ وہ آپ کے دل پہ آ گیا۔ نیکی کمانے کے بہت سارے ذریعے ہیں، جو سائل ہمارے دل پہ آتا ہے اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے پاس کوئی سائل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب سے دیتے تھے، اپنے گھر سے دیتے تھے۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہوتے تو آپ صحابہ سے بولتے اس کی مدد کر دیا۔ تو چاہے غیر قوم آپ کے دروازے پر آئے، مسلمان آئے، اسے دے دیا کرو۔ تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ قربانی کے جانور کاٹنے کے بعد اس کے جو غلاظت گندگی ہوتی ہے، چکڑے ہوتے ہیں، اسے ایک پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کر پاکیزہ ایک جگہ رکھ دیا کرو تاکہ میونسپلٹی کے عملہ کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم جانتے ہیں آج ہندو بہت سارے مسلمان دشمن ہوتے جائیں، ان کو ایک موقع مل جائے، پھر ہم قربانی گھروں میں کرنے سے، محلوں میں کرنے سے محروم ہو جائیں۔ برابر اسے پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کر کنارے رکھ دیا کرو۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں یہ بارش کا موسم بھی ہے، ذرا بارش پڑتا ہے تو اس کے بدبو محلے میں پھیل جاتی ہے، اس لیے اس کا بھی ہم خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں وقت نہیں ہے، کئی مضامین کی صحبت ہے، وقت بہت کم ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو حکومت یکساں سوئی کوڈ لانے کا جو ہے منصوبہ کر رہی ہے۔ اس کا منصوبہ یہ ہے ہندوستان میں ایک ایسا قانون لگا دیا جائے کہ اسی قانون پر مسلمان کو چلنا پڑے گا۔ خدا نہ کرے ایسی حرکت کریں گے تو وہ کہہ دیں گے کوئی آدمی قربانی نہ کرے محلے میں، تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کا جیسا ادب و احترام ہے، اس کی غلاظت کو بھی ایک پیکٹ میں پیک کر کے رکھ دو تاکہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے قربانی کے ایام میں ہمیں پورے جذبات کے ساتھ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قربانی کو ہمارے لیے اپنے قرب
اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔